بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک کمرے کے باہر کھڑی تھی اور میرے پاس اتنی جگہ تھی کہ میں کمرے کے اندر جھانک سکتی تھی، لیکن میں بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ اگر مجھے ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملتا جیسا مجھے بتایا گیا تھا تو پھر میری اگلی ساری زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ بلکہ صرف زندگی ہی کیا، شاید آخرت بھی خطرے میں پڑ جاتی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کمرے میں دیکھا۔ یہ کمرہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے جیٹھ کا تھا، اور یہاں پہ اسے اپنی بیوی یعنی میری جیٹھانی کے ساتھ موجود ہونا چاہیے تھا۔ یہ کوئی رات کا دوسرا یا تیسرا پہر نہیں تھا۔ وہ لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کمرے میں گئے تھے اور کھانا لے کے گئے تھے۔ اگر وہ وہاں موجود ہوتے تو ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی کھا رہے ہوتے، لیکن جب میں نے اندر دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں میری جیٹھانی تو بیٹھی تھی لیکن وہاں میرا اپنا میرا نام شبنم ہے، اور آج میں بہت خوش تھی کیونکہ میرے لیے ایک بہت بڑے گھر سے رشتہ آیا تھا۔ مجھے لڑکے کی تصویر دکھائی گئی جو ابھی میرے ہاتھ میں ہی تھی۔ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے اور یہاں پر میرا ایک کزن تھا جس کا نام ظفر تھا۔ وہ میری ہی عمر کا تھا اور ہمارے اکثر رشتے جوائنٹ فیملی کے اندر ہوئے بھی تھے، لیکن میری شادی ماں جوائنٹ فیملی کے کسی بھی رشتے سے نہیں کروانا چاہتی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس گھر میں رہوں، وہ چاہتی تھی کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ ان کا وقت یہاں پہ اچھا نہیں گزرا تھا۔ میں تصویر لیے ادھر ادھر خوشی خوشی پھر رہی تھی جب ظفر سامنے سے آ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی تصویر دکھاؤ۔ میں نے کہا کہ کیوں، تمہیں کیوں دکھاؤں، تم دیکھ کے کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا دکھاؤ نا، تمہارا ہونے والا شوہر کیسا ہے؟ جب میں نے اس کو تصویر دکھائی تو اس نے کہا دکھاؤ نا، تمہارا ہونے والا شوہر کیسا ہے؟ جب میں نے اس کو تصویر دکھائی تو اس نے کہا کہ اس لڑکے کا نام تو زاہد ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں اس کا نام زاہد ہے، اور اس نے کہا کہ اس کا ایک بڑا بھائی بھی ہے نا، اس کا نام شاید شبیر ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، اور اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے۔ یہ 3 بھائی ہیں لیکن چھوٹے والے کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ شبنم برا نہ منانا، لیکن تم ادھر شادی مت کرو۔ میں یہ بات سن کے حیران ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ تو کہنے لگا کہ یہ لوگ جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتے لیکن ان کے گھر میں بھی مرد زیادہ ہیں، اور ان کے کچھ رشتے دار آس پاس ہی رہتے ہیں، یعنی ایک ہی گلی میں ان کے 4-5 گھر ہیں اور اس میں زیادہ تر شادی شدہ عورتیں ہیں، اور میں نے کچھ ایسا دیکھا ہے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ وہ مجھے اپنی بات پوری طرح سے نہیں بتا رہا تھا، بس مجھے وسوسے میں ڈال رہا تھا۔ یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میرا رشتہ یہاں سے تڑوا کے خود میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اور یہ ابھی کچھ بھی نہیں کرتا تھا، BA کر رہا تھا اور ساتھ کوئی کورس کر رہا تھا جس کا کوئی مستقبل نہیں تھا، اور اس نے کہیں نہ کہیں مذاق میں یہ بات بھی کی تھی کہ مجھے شبنم بڑی اچھی لگتی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی انا میں آ گئی کیونکہ زاہد کے گھر والے بہت زیادہ امیر تھے، ان کے پاس پیسے تھے، ان کا ماحول ہمارے گھر سے اس طرح سے مختلف تھا کہ ہم مڈل کلاس لوگ تھے اور وہ اپر کلاس لوگ تھے، بلکہ شاید اس سے بھی اوپر۔ وہ اس طرح کے لوگ تھے کہ جن کے لیے پارٹیز میں جانا عام بات ہوتی، گھر میں گاڑی ہوتی ہے، ڈرائیور ہوتا ہے، نوکر ہوتے ہیں، بڑا سارا بنگلہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو ابھی بھی بڑے گھر میں رہتے تھے لیکن گھر وہی پرانے زمانے کا، دادا کے زمانے کا بنا ہوا گھر تھا۔ گھر میں ایک گاڑی تھی، وہ بھی مہران جو سب کے لیے بنا ہوا گھر تھا۔ گھر میں ایک گاڑی تھی، وہ بھی مہران جو سب کے لیے موجود ہوتی تھی۔ کبھی کوئی اس میں جاتا تو کبھی کوئی اس میں جاتا، کسی ایک کی ملکیت نہیں تھی۔ میرے اس رشتے سے بہت سے لوگوں کو جلن ہو رہی تھی اور آگ بھی لگی ہوئی تھی، اس لیے میں خوش تھی اور میں یہیں پہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میری زندگی ہے، میں خود اس کے ساتھ کچھ بھی کروں، دیکھ لوں گی کہ میں نے کیا کرنا ہے، تم پریشان نہیں ہو۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ ہاں میں نے لے لیا تمہارا مشورہ، میرے دماغ میں ہے، تم فکر نہیں کرو۔ میں اس کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب میں نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو انہوں نے بھی غصہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہے ہی ایسا، اس کے ساتھ تمہاری شادی کروا دی تو اسی گھر میں رہ جاؤ گے تو پورے ٹبر کی روٹیاں پکاتی پھرو گی، میں تو یہاں سے نہیں۔ ان کی زندگی کے برے تجربات تھے لیکن مجھے واقعی یہاں سے جانا تھا، ورنہ شادی ہوتی تو پتہ ہی نہ چلتا، اپنے ہی گھر میں رہ جاتی۔ شادی ہوتی ہے تو انسان پر محسوس تو ہو کہ وہ کسی اور کے گھر میں آیا ہے، اور اپنے گھر میں اپنے ہی شوہر کے ساتھ رہنا کتنا عجیب لگتا ہے۔ میں ایسی صورتحال میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میری شادی زاہد کے ساتھ ہو گئی اور اب میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ شاید اسے آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی، وہ اپنے دوستوں یاروں میں پھنس گیا ہے اور وہ لوگ اس سے پارٹی مانگ رہے ہیں، اور وہاں پہ کافی بحث و مباحث
اور ہنسی مذاق چل رہا ہے. آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں اور چائے پی. یہ بات مجھے میری نند نے بتائی تھی. وہ شادی شدہ تھی. میری جیٹھانی بھی بڑی خوبصورت تھی. ان کی شادی وہ 7 سال ہو گئے تھے لیکن خوبصورت تھی. ان کی شادی وہ 7 سال ہو گئے تھے لیکن لگتا نہیں تھا کہ 7 سال ہوئے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ ابھی ابھی شادی ہوئی ہے. اپنے آپ کو بڑا فٹ رکھا ہوا تھا. اس حوالے سے دیکھا جائے تو میں بھی فٹ تھی اور خوبصورت تھی، لیکن ایسی نہیں تھی کہ جیسے کوئی ماڈل ہوتی ہے. وہ تو کسی ماڈل کی طرح لگتی. میں گھریلو سی لڑکی تھی، نارمل سی، نہ موٹی نہ پتلی. کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی تو میرے اندر تجسس سوچا کہ دیکھتی ہوں کہ میرے لیے کیا کیا سامان لیا ہے، کیونکہ الماری سامنے ہی پڑی تھی. جب میں نے الماری کھولی تو میں بہت خوش ہوئی. اس کے اندر تو اتنا سامان تھا کہ میں پورا کھول کے دیکھ بھی نہیں سکتی تھی. بہت کچھ تھا. مجھے بہت اچھا لگا. میں نے کہا کہ چلو، ان لوگوں نے میرے لیے اتنا کچھ لیا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے. ظاہر ہے انہوں نے لینا ہی تھا کیونکہ یہ لوگ کافی امیر تھے. لیکن ایک بات بھی میں بڑی حیران ہوں. اس الماری کے اندر ایک جوتا پڑا تھا جو میرے سائز سے 2 سائز بڑا تھا. میں حیران ہوئی کہ اس جوتے کا یہاں پہ کیا کام ہے، اور یہ بھی بالکل پرانا تھا. خیر اس وقت میں نے اس بات پہ دھیان نہیں دیا. میرا شوہر کمرے میں آیا اور اس نے میرے لیے تحفہ پیش کیا. سونے کا سیٹ تھا اور میں بہت خوش ہو گئی. اس نے کہا کہ مجھے تم سے ایک وعدہ چاہیے. میں حیران ہوئی. میں نے کہا کہ کیسا وعدہ؟ تو کہنے لگا کہ میری ہر بات آنکھیں بند کر کے مانو گی. میں دل میں سوچنے لگی کہ ہر بات آنکھیں بند کر کے کیسے مان سکتی ہوں. کچھ باتیں ایسی بھی تو ہوتی ہیں جو ماننے والی نہیں ہوتی. بھلا کل کو یہ مجھے کہے کہ میری ماں کے پیر دباؤ یا کوئی ایسی ناحق بات کر دے تو پھر میں کیسے مان سکتی ہوں؟ میں نے کہا کہ میں آپ سے ایسا وعدہ کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کی باتیں مانوں گی، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کا شوہر بھی کرے تو آپ نہیں مان سکتے. اگر آپ کا شوہر آپ کو شرک کرنے کے لیے کہے تو آپ کو حکم ہے کہ آپ اس کی بات نہ مانیں. اگر وہ آپ کو کوئی گناہ کرنے کے لیے کہے تو آپ پہ یہ فرض ہے کہ آپ اس کی بات سے انکار کر سکتے ہیں. اس نے کہا کہ تم تو مجھے اس ٹائپ کی لگ رہی ہو، اس گھر میں تمہارا گزارا مشکل ہو جائے گا. میں نے کہا کہ اس ٹائپ کی کون سی؟ تو کہنے لگا کہ اسی ٹائپ کی جس طرح کی باتیں کر رہی ہو. تھوڑی دیر کو اس کا موڈ خراب ہو گیا اور رات اسی طرح گزر گئی. لیکن اگلے دن اس کا موڈ بہتر ہو گیا تھا. پھر اس نے دوبارہ سے مجھ سے یہی بات ذرا بہتر انداز میں کی. اس نے کہا کہ میرا یہ مطلب تھا کہ تم مڈل کلاس ہو اور ہم لوگ اپر کلاس کے لوگ ہیں، اور مجھے تمہیں سارا کچھ سکھانا پڑے گا اور تمہیں میری باتیں ماننی ہوں گی. جیسے میں سکھاؤں گا تم نے ویسے ہی کرنا ہے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں حجابی لڑکی تھی، حجاب کرتی تھی اور باہر نکلتی تھی تو برقع بھی پہنتی تھی. اپنا برقع میں اپنے ساتھ لائی تھی اور حیران بھی ہوئی کہ ہم لوگوں نے ان کو بتایا کہ لڑکی برقع پہنتی ہے، پھر بھی ان لوگوں نے سامان میں برقع نہیں بنایا تھا. خیر میں اپنا برقع ساتھ لے آئی تھی اور مجھے پتا تھا کہ مجھے کہیں جانا ہوگا تو میں پہن لوں گی. ابھی شادی کو 3 دن ہوئے تھے. ولیمہ بھی گزر گیا تھا اور سب کچھ بالکل ٹھیک تھا. میری جیٹھانی زیادہ بولتی نہیں تھی، اپنے آپ میں رہتی تھی. میرے شوہر نے مجھے کہا کہ وہ بہت اچھی عورت ہے، بہت اچھی، ہمارے خاندان کی بڑی پیاری اور بڑی لاڈلی بہو ہے، اور تم فکر نہیں کرو، تم بھی بن جاؤ گی. ایسا نہیں ہے کہ بس ایک ہی لاڈلی ہے، تم بھی ہمارے خاندان کی لاڈلی بہو بنو گی. اور جلد ہی چھوٹے بھائی کی بھی شادی ہونے والی ہے، اس کی بھی بیوی اس گھر میں آنے والی ہے، اس کا بھی نکاح ہو چکا ہے. اس نے یہ بات کچھ عجیب سے انداز میں کی تھی. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہنا چاہتا ہے. خیر ایک دن کہنے لگا کہ پارٹی ہے اور وہاں پہ ہم لوگوں کو جانا ہے، بھائی اور بھابھی بھی جا رہے ہیں اور ہم لوگ بھی جا رہے ہیں. یوں سمجھو کہ ہماری شادی کی خوشی میں ہی پارٹی رکھی گئی ہے. تو پہلے کسی پارٹی میں گئی ہو کیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں کسی پارٹی میں نہیں گئی. اس نے مجھے بتایا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. میرا ہاتھ پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے، بس جیسے میں کہوں ویسے کرتی جانا. لیکن جب میں برقع پہننے لگی تو اس نے کہا کہ یہ کیا غضب کر رہی ہو، تمہیں اتنا خوبصورت جوڑا پہنایا ہے بلیک کلر کا، اتنا خوبصورت سوٹ ہے، تمہارے ایسے بال بنوائے ہیں، ابھی پارلر والی آئی تھی، اس نے میرا بہت اچھے سے میک اوور کیا تھا. واقعی اس نے میرے بال بڑی محنت سے بنائے تھے اور سارا وقت میرے بالوں پر ہی لگایا تھا. میرے شوہر نے میرا بہت اچھے سے میک اوور کیا تھا. واقعی اس نے میرے بال بڑی محنت سے بنائے تھے اور سارا وقت میرے بالوں پر ہی لگایا تھا. میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا ہے کہ تم پہ کتنی محنت ہوئی ہے، گھر آنے کے اس نے کتنے پیسے لیے ہیں، اور اب تم برقع پہن کے
یہ سب برباد کرنے والی ہو؟ میں نے کہا کہ لیکن میں برقع پہنے بغیر تو باہر نہیں جا سکتی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں یہ برقع اتارنا ہوگا، تم اپنے آپ کو دیکھو، تمہارے کپڑوں میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے کہ تمہیں اس کے اوپر اتنا بڑا تمبو پہننے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بہت بڑا سیکریفائس ہے، میں نہیں کر سکتی۔ میں نے باقاعدہ 2 نفل پڑھ کے قسم کھا کے برقع پہننا شروع کیا تھا کہ میں ہمیشہ اس کو پہنوں گی اور پردہ کروں گی۔ اس نے کہا کہ دیکھو اب سین کریٹ نہیں کرو، ہم پہلے ہی لیٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی تمہارے میک اپ کی وجہ سے، کیونکہ بھابھی کو سب کچھ پہلے سے پتا ہے۔ حیران تھی کہ ابھی ہماری شادی کو 1 ہفتہ نہیں ہوا تھا اور میرا شوہر میرے سے ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ میں تو ڈر گئی اور پریشان ہو گئی اور بحث کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ چلو ایسے ہی، اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے گاڑی میں بٹھا دیا۔ میرا جیٹھ آگے بیٹھا تھا اور میرا شوہر گاڑی چلا رہا تھا۔ پیچھے میری جیٹھانی بیٹھی تھی، وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا کہ میں پریشان ہوں تو کہنے لگی کہ پریشان نہیں ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ہم لوگ پارٹی میں گئے تو میں حیران رہ گئی، میں نے تو ایسی پارٹی کسی فلم میں ہی دیکھی تھی، اور میں حیران تھی کہ ہمارے شہر میں ایسی پارٹیاں ہوتی تھی۔ ہم لوگ تو گلی محلے میں رہنے والے لوگ تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہاں پر اس طرح کی ہائی سوسائٹی بھی بستی ہے اور اس طرح کی پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، بالکل ویسے جیسے فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ عورتوں نے شلواریں قمیضیں تو کم ہی پہنی ہوئی تھی، عورتیں تو گاؤن پہن کے پھر رہی تھی، اور وہ بھی ایسی جن کی چاکیں بند تھی۔ میری تو سانس پہ توبہ توبہ نکل رہی تھی۔ میری جٹھانی مجھے ساتھ ساتھ بتا رہی تھی کہ ایسے چلو، سامنے دیکھ کے چلو، کمر کو نیچے مت جھکاؤ، سیدھا چلو، اوپر دیکھو، مسکراؤ۔ وہ مجھے سانس پہ انسٹرکشن دیتی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ لگتا ہے کہ تمہیں جلد اس ماحول میں لے آئے ہیں، تمہیں پہلے تھوڑا سمجھانے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہم یہاں پہ بار بار آئیں گے؟ دعوت تو 1 دفعہ ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ دعوت نہیں ہے، پارٹی ہے۔ خیر میرا شوہر آیا تو اس نے کہا کہ بڑا مشکل ہے، پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، لو پکڑو اپنی بیوی کو۔ میرے شوہر نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ چلو ڈارلنگ۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ تو بول بھی ایسے ہی رہا تھا۔ اسی طرح میرے جیٹھ نے جیٹھانی کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، اور بھابھی بھی عجیب باتیں کر رہی تھی، ایسے چلو، یہ کرو، وہ کرو۔ ہم گھر کب جائیں گے؟ میرے شوہر نے کہا کہ چلے جائیں گے گھر، ابھی تم بس چپ کر کے میرے ساتھ پھرتے رہو۔ میں نے کہا کہ بس ساتھ چلتی رہوں اور کچھ نہیں کر۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو کہنے لگا کہ توبہ ہے، صحیح کہہ رہی تھی وہ، دل تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں واپس گھر چھوڑ دو۔ اس نے جب ایسے کہا تو میں چپ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اب اپنا منہ مت برا بنا لینا، اپنے چہرے پہ سمائل رکھو۔ یہ سب تو یوں ہی چل رہا تھا جب تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا اور میں حیران رہ گئی۔ مجھے لگا کہ میری آنکھوں کا دھوکا ہے اور وہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئی، لیکن جب میں نے دوبارہ دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا۔ میں نے کہا کہ وہ دیکھو، بھابھی نے کس کا ہاتھ پکڑا ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہیں؟ میں نے دیکھا تھا کہ میری جیٹھانی نے کسی اور مرد کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اپنے شوہر کا پکڑا تھا، اور مسکراتے مسکراتے اس کے ساتھ جا رہی تھی اور باتیں بھی کر رہی تھی اور بالکل بے تکلفی کے انداز میں چل رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہاری آنکھوں کو کوئی دھوکا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں بار بار ادھر ادھر دیکھتی رہی، مجھے پوری پارٹی میں بھابھی بالکل بھی نظر نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑا کچھ کھایا پیا کہ میرے شوہر کو کسی کا فون آیا، ہم فوراً باہر آ گئے۔ اس نے کہا کہ بس چلو یہاں سے، مجھے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھانے دیا۔ جب گاڑی میں آ کر بیٹھے تو پہلے سے ہی وہاں پر جیٹھ اور میری بھابھی موجود تھے، کیونکہ اس کے بعد مجھے وہ پارٹی میں نظر ہی نہیں آئے تھے اور اب سیدھا گاڑی میں ہی بیٹھے تھے۔ کہنے لگے کہ بس چلو، دیر ہو رہی ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کب آنا ہے اور کب جانا ہے۔ ساری پارٹی میں تو بس پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھرتے رہے، اور جب کھانا کھانے کا وقت آیا تو انہوں نے فون کر دیا کہ چلو گاڑی میں۔ اندھیرا تھا، ظاہر ہے رات ہو چکی تھی۔ جیٹھ پھر سے آگے بیٹھا تھا، میرا شوہر گاڑی چلا رہا تھا۔ میں نے اپنی جیٹھانی کو دیکھا تو اس کا سارا میک اپ بھی خراب ہو چکا تھا اور بال بھی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ تھک گئی تھی؟ تو کہنے لگی کہ ہاں بہت تھک گئی تھی، لیکن جب انسان تھک جاتا ہے تو اس کے چہرے سے پتا چلتا ہے کہ وہ تھکا ہوا ہے۔ چہرے سے تو وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن اس کے بال اور میک اپ کیسے خراب ہو گئے، کیونکہ وہاں چلنے کے علاوہ تو اور اس نے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ خیر ہم لوگ واپس آ گئے، میں اپنے کمرے میں آ گئی جب میں نے دیکھا کہ میرا دیور اور جیٹھ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میرے جیٹھ نے کہا کہ صرف خوبصورتی سب کچھ نہیں ہوتی ہے، عورت کے اندر دماغ بھی ہونا چاہیے۔ 100 دفعہ کہا تھا تمہیں کہ اپنی بھابھی کی بہن سے شادی کر لو، بالکل تمہاری بھابھی جیسی ہی عقل مند ہے اور خوبصورت بھی ہے اور سمجھدار بھی، اور تم یہ مڈل کلاس گھرانے سے لڑکی اٹھا کے لے آئے۔ تو نے اپنی بھابھی کا بھی دل توڑا اور تمہیں ملا کیا؟ ہاں، یہ اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت ہے،
मासूम है। उसकी शक्ल पे एक खास किस्म की मासूमियत है। शायद साइमा इतनी मासूम नहीं लगती। वो शायद अपनी साले की बात कर रहा था। उसका नाम ही साइमा था, लेकिन वो साथ ये भी कह रहा था कि अब तुम्हें पता चल गया होगा ना कि खाली शक्ल ही सब कुछ नहीं होता। मेरा शौहर शर्मिंदा होकर ये बातें क्यों सुन रहा था? मेरा जेठ मेरे बारे में क्या कुछ बोल रहा था, और वो भी बिला वजह बोल रहा था। आखिर मैंने क्या ही किया था? कुछ भी तो नहीं किया था। क्यों इसे ये हक मिला कि वो मेरे खिलाफ इतना कुछ बोल सकता? और मेरा शौहर भी सर झुका के ऐसे सुन रहा था। जब वो कमरे में आया तो मेरा मूड तो खराब था। मुझे लगा कि मैं इसे कहूँगी कि आप क्यों अपने भाई की ऐसी बातें सुन रहे थे, और वो कौन था जो मुझे किसी और के साथ कंपेयर कर रहा था, और पता नहीं किसके साथ कर रहा था। और आप भी आगे से सुन रहे थे कि मेरे शौहर ने मुझ पे गुस्सा करना शुरू कर दी। उसने कहा कि तुम्हारे अंदर कोई अकल है या नहीं? तुमने कभी फिल्म ड्रामे नहीं देखे कि तुम्हें नहीं पता कि पार्टियां कैसी होती? अगर तुम्हें नहीं भी पता तो तुम कम से कम अपना मूड तो ठीक रखती। तुम तो आस पास देख रही थी और खाना देख के पागल हो गई। मेरे शौहर ने मुझे इतना डांटा कि मैंने रोना शुरू कर दिया, लेकिन उसने मुझे मनाया भी नहीं। जबकि हमारी शादी के शुरू के दिन थे। मैं किचन में आ गई जब मैंने देखा कि मेरी सास वहाँ पे खड़ी थी। मेरी सास निहायत ही अच्छी खातून थी, हर बीबी हाजिन थी। उन्होंने हज किया हुआ था और शायद 2-3 दफा किया था, लेकिन कहती थी कि मेरे दिल को सुकून नहीं है। वो किचन में खड़ी थी। मैंने कहा कि आप क्या कर रही हैं? तो कहने लगी कि बेटा अपने लिए खाना निकाल रही थी। मैंने कहा कि आप हटें, मैं निकाल देती हूँ माँ जी। उसने कहा कि ठीक है। वो बाहर जाके बैठ गई और मैं इनके लिए भी खाना निकालने लगी, और अपने लिए भी। जब उन्होंने देखा कि मैं अपनी प्लेट भी लेकर आ रही हूँ तो कहने लगी कि अरे तुम तो दावत में गई थी, तुमने वहाँ खाना नहीं खाया? मैंने कहा कि नहीं, आपके बेटे ने मुझे खाना नहीं खाने दी, और बस जल्दी जल्दी कहा कि घर चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। वो कहने लगी कि अरे बेटा तुम्हारा अपना घर है, चलो खा लो, कोई बात नहीं। मैं इनके पास बैठी थी और इनको हैरान होकर देख रही थी। मैंने कहा कि अम्मी आप ऐसा क्यों कहती हैं कि मैंने हज किया है पर मुझे सुकून नहीं आता? तो उसने कहा कि बेटा एक हज तो मुझे तुम्हारे मरहूम ससुर ने करवाया था जब हम वहाँ पे गए थे। हमारे पास सिवाय टिकट के पैसों के ना और कुछ भी नहीं था। इसी में हमारा खाना था, इसी में हमारा होटल था। हमने एक्स्ट्रा एक चीज भी नहीं ली थी, जबकि लोग जाते हैं तो काफी सारी शॉपिंग करके आते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था। बस हज करके हम वापस आ गए, किसी के लिए कुछ भी नहीं ला सके थे, यहाँ तक कि आबे ज़मज़म भी नहीं लाए थे। फिर उसके बाद मुझे मेरे बेटों ने 3 हज करवाए, लेकिन दिल को सुकून नहीं। बात बड़ी अजीब सी है ना कि अल्लाह के घर जाके भी दिल को सुकून ना आए। तुम सोचोगे कि ये कैसी बात है? 4 हज करना तो नसीब की बात है, इंसान बार बार जाता है, लेकिन जब मैं अपने शौहर के साथ गई थी ना अल्लाह के घर, तो मैंने सर उठा के गई थी। लेकिन इसके बाद जब बेटों के साथ गई और एक दफा बहन और बहनोई के साथ गई तो मेरा सर झुका हुआ था। मैं अपने खुदा से नजरें नहीं मिला रही थी। मेरे दिल को तब से सुकून नहीं है। मैं बस इस एक हज को ही अपना हज समझती हूँ जो मैंने किया है। मैंने कहा कि पर इसकी कोई वजह तो होगी। कहने लगी कि हाँ बेटा है वजह, लेकिन तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। तुम आराम से खाना खाओ, और मेरे बेटे की कोई बात बुरी लगी तो ज्यादा परेशान नहीं होना। वो गुस्से का थोड़ा तेज है, लेकिन दिल का साफ है। मेरी ही ख्वाहिश थी कि वो तुमसे शादी करे, और देखो इसने मेरी ख्वाहिश पूरी की है। प्यार बहुत करता है वो अपनों से, लेकिन जाहिर नहीं करता। अब मैं समझी कि इसने मुझसे शादी क्यों की थी। जाहिर है इसकी माँ को मेरी जैसी लड़की ही चाहिए होगी, भोली भाली सी, समझदार सी। खैर मैंने खाना खाया। जब मैं वापस कमरे में आई तो मेरा शौहर सो चुका था, लेकिन अगले दिन मेरा शौहर एक औरत को घर लेके आ गया, और उस औरत को देख के मैं हैरान रह गई, क्योंकि इसे मेरे लिए लाया गया था हर किस काम। जब मैंने देखा कि मेरा शौहर उस लड़की के साथ घर के अंदर आ रहा है तो बड़े ही अजीब से अंदाज में इसके साथ आ रहा था। वो भी हंसते हंसते इसके कंधे पे गिर रही थी, और कपड़े भी उसने अजीब से पहन रखे थे। शलवार कमीज तो बिल्कुल भी नहीं पहनी हुई थी, बालों को पिंक कलर किया हुआ था। मैंने कहा कि ये पता नहीं कौन है। मुझे लगा कि शायद कोई रिश्तेदार या दोस्त है, लेकिन वो इसे सीधा मेरे कमरे में ले आया और कहने लगा कि ये है वो लड़की जिसको आपने तैयार करना है। मैं हैरान रह गई। इसने कहा कि ओहो, इसमें तो बड़ा काम बाकी है, ये तो बाजी है। मैं हैरान थी कि ये लोग इतने आराम से इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देते थे, वो भी मुंह के ऊपर। मेरे शौहर ने कहा कि अब ये तुम्हारा केस है। वो बाहर चला गया और मैं इससे पूछ भी नहीं सकी कि मामला क्या है। उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम मीरा है, मैं एक स्टाइलिस्ट हूँ और मैं तुम्हें एक मेक ओवर दूंगी। उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम मीरा है, मैं एक स्टाइलिस्ट हूँ और मैं तुम्हें एक मेक ओवर दूंगी। आज तुम्हें एक पार्टी में जाना है। सिर्फ मेक ओवर ही नहीं बल्कि तुम्हें बताऊंगी भी, समझाऊंगी भी कि क्या करना है। मैंने कहा कि लेकिन मुझे नहीं जाना, मेरा मूड नहीं है, मेरे सर में दर्द है। वो कहने लगी कि अरे सर दर्द को छोड़ो, तुम्हें अपने शौहर का नहीं पता,
اس کو انکار کرو گی کیا؟ میں نے کہا کہ تم میرے شوہر کو کیسے جانتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کی دوست ہوں، ہم کالج میں ساتھ پڑھتے تھے۔ خیر وہ میرے پیچھے ہی پڑ گئی اور اس نے میرے بالوں کی کٹنگ بھی کر دی، میرے منہ پہ فیشیل کیا، صبح سے میرے ساتھ لگی تھی یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ اور جب مجھے تیار کیا گیا تو میں خود کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ پہلے جب میں پارٹی میں گئی تھی تو مجھے شلوار قمیص ہی پہننے کو ملی تھی، لیکن آج مجھے ساڑی پہنائی گئی تھی اور مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے پہلے میں کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ ویسے میں شکل سے بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن میں نے پہلے ایسے کپڑے کبھی نہیں پہنے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ میں بہت انکمفرٹیبل ہوں۔ اس نے کہا کہ ارے فیشن کے لیے تھوڑا سا برداشت کرنا پڑتا ہے، بیوٹی از پین۔ اتنا کہہ کے وہ وہاں سے چلی گئی اور میرا شوہر کمرے میں آیا تو پہلی دفعہ اس نے میری تعریف کی۔ اس نے کہا کہ تم نے تو اس کو بڑا ہی خوبصورت بنا دیا۔ اچھا اس نے مجھے خوبصورت بنایا کیوں؟ میں خوبصورت نہیں تھی۔ کہنے لگا کہ آج تو یہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے، بہت خوبصورت لگ رہی ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اور جب اس نے اسے پیسے دیے تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ اس نے اسے 40,000 روپے دیے تھے صرف ایک دن کے۔ مجھے تو اس لڑکی پہ غصہ آ رہا تھا کہ یہ تو اچھا کما گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب کہاں جانا ہے؟ کہ ایک پارٹی میں جانا ہے۔ اس دفعہ بھی میری جیٹھانی بھی ساتھ تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب کہاں جانا ہے؟ کہ ایک پارٹی میں جانا ہے۔ اس دفعہ بھی میری جیٹھانی بھی ساتھ تھی، وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور میرا جیٹھ بھی۔ ہم دونوں ہی میاں بیوی ایک جوڑے کی طرح اس پارٹی میں انٹر ہوئے۔ اس دفعہ یہاں کوئی میزبان بھی کھڑا تھا، اس نے ہمارا استقبال بھی کیا اور ہمارے شوہروں سے زیادہ اس نے ہماری طرف دیکھا اور پھر اشارہ کیا کہ اس طرف۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا جیٹھ ایک ٹیبل پہ بیٹھا تھا اور میری جیٹھانی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، ہو سکتا تھا باتھ روم گئی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے میرے شوہر نے ایک جگہ بٹھایا اور کہا کہ میں آتا ہوں، ذرا باتھ روم جا رہا ہوں، تم بیٹھو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا تو لوگ مجھے ضرورت سے زیادہ ہی دیکھ رہے تھے۔ میں واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اب مجھے تھوڑا تھوڑا اچھا بھی لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے عورتیں زیادہ دیکھ رہی تھی۔ مردوں کو یہ غلط ہی دکھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ میں وہیں بیٹھی تھی جب ایک آدمی وہاں پہ آیا اور اس نے کہا کہ ہائے، میرا نام ارسلان ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ میں اس سے کیوں بات کرتی؟ میں نے منہ پیچھے کر لیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بدتمیزی ہے، میں آپ کو ہائے بول رہا ہوں اور آپ جواب بھی نہیں دے رہی۔ کس کی بیوی ہیں آپ؟ میں نے کہا کہ میں زاہد کی بیوی ہوں، اور ٹھیک ہے کہ میں آپ کی ہائے کا جواب دے دیتی ہوں تاکہ آپ مجھے بدتمیز نہ سمجھو، لیکن آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں تو آپ کیوں سلام دعا کرنے کے لیے آ کے بیٹھ گئے؟ اس نے کہا اوہ غرور، عورتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھ جیسی سے کیا مطلب؟ کہنے لگا کہ وہی لڑکیوں میں ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، کیونکہ کچھ ہو تو پھر۔ پتہ نہیں وہ کیا بولنا چاہتا تھا، لیکن اس کی زبان رک گئی۔ وہ مجھے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں اٹھ کے جانا چاہتی تھی کہ اس ساڑی کی وجہ سے میرا تھوڑا پاؤں پھسلا اور میں اسی کے پاس جا کے گر پڑی۔ اس نے مجھے اٹھنے میں مدد کی، اور جب لوگ ہنسنے لگے تو اس نے سب کو غصے سے دیکھا اور کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ اب میرے سے بالکل بھی چلا نہیں جا رہا تھا، میرا پاؤں ہی مڑ گیا تھا۔ اس نے مجھے سہارا نہ دیا ہوتا تو میں پھر نیچے گر جاتی، لیکن مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ آدمی کون تھا، یہ میرا شوہر تو نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، انسان مروت کے تحت کسی کی مدد کرتا ہے، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، مجھے سہارا دیا ہوا تھا اور مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک سائڈ پہ لے جاتا ہوں، یہاں پہ بہت لوگ ہیں، اور وہ مجھے ایک روم کے اندر لے گیا۔ میں نے کہا کہ آپ میرے شوہر کو بلا دو۔ اس نے کہا کہ ہاں بلا دو۔ اس نے کہا کہ ہاں میں آپ کے شوہر کو بلا کے لاتا ہوں، میں آپ کے شوہر کو جانتا ہوں، آپ ادھر ہی آرام سے بیٹھیں۔ یہ ایک ایسا ہوٹل تھا جہاں پہ آپ کو روم بھی ملتے تھے اور یہاں کھانے پینے کا انتظام بھی تھا، پارٹی ہال بھی تھے۔ تو وہ مجھے کمرے میں لے آیا جو زیادہ دور نہیں تھا، خود وہ باہر چلا گیا اور مجھے لگا کہ میرے شوہر کو بلانے گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر آ جائے گا، ہاں مجھے ڈانٹے گا کہ تم گر گئی، تم سے ساڑی نہ سنبھالی گئی، لیکن اب گر گئی تو گر گئی، اور کیا کرتی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے محسوس کیا کہ کوئی اس طرف آ رہا ہے، مجھے لگا کہ میرا شوہر، وہ بھی کالے پینٹ کوٹ میں تھا اور اس آدمی نے بھی کالا پینٹ کوٹ ہی پہنا ہوا تھا۔ جب وہ اندر آیا اور اس نے دروازہ بند کر دی تو میں نے غور سے دیکھا کہ یہ میرا شوہر نہیں بلکہ ارسلان ہی تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں لوگ کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس میں آپ کا کنسرن بھی شامل ہے۔ میں نے کہا کہ کنسرن؟ میرا اس میں کوئی کنسرن شامل نہیں، آپ کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، آپ میرا رشتہ خراب کروائیں گے۔ میں ڈر گئی اور اس طرح کی بات کرنے لگی تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ کا رشتہ خراب نہیں ہوگا بلکہ اور مضبوط ہو جائے گا، لیکن یہ جو آپ کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی ہے نا، یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور میرے پاس آ کے بیٹھ گیا اور بڑی عزت سے مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کو کوئی دوائی چاہیے؟
درد زیادہ ہو رہا ہے، جبکہ مجھے غصہ آ گیا۔ وہ تھوڑا آگے ہو کے بات کرنے لگا کہ میں نے اس کے منہ پہ رکھ کے تھپڑ مار دیا۔ اس نے مجھے تو کچھ نہیں کہا پر فون اٹھایا اور کسی سے بات کرنی۔ اس نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے یار، میں ایک بزنس مین ہوں۔ ہاں، جس نے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا، مجھے تو یہ بھی نہیں یاد کہ میری اپنی ماں نے مجھے کب مارا تھا۔ لے کے جاؤ اس کو یہاں سے، فوراً لے کے جاؤ۔ دوسری طرف جو سماجت کر رہا تھا، پر یہ اس کو کہہ رہا تھا کہ اب میرا موڈ خراب ہو گیا ہے، مجھے غصہ آ گیا ہے، مجھے ایسی لڑکیاں بالکل بھی نہیں پسند، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے، اور تم تو کہہ رہے تھے کہ اس میں اس کا کنسرٹ شامل ہے، پھر یہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی؟ نکالو اس کو میرے کمرے سے۔ جب اس نے کہا کہ میرے کمرے میں، تو میں نے آس پاس دیکھا، شاید اس نے اس ہوٹل کا یہ کمرہ خریدا ہوا تھا، پھر وہ مجھے یہاں کیوں لے کر آیا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ رینڈم کمرہ ہے اور ہم بس تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ آپ کو بٹھاتے ہیں تاکہ آپ کا شوہر آ جائے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں کہہ رہی تھی کہ کس طرح میرا شوہر آ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور میرا شوہر ہی سامنے کھڑا تھا۔ میرے دل کو سکون آ گیا، میری جان میں جان آئی، اور میں نے کہا کہ مجھے فوراً یہاں سے لے کے جائیں، یہ آدمی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کرتا، یہ مجھے اٹھا کر اس کمرے میں لے باتیں کر رہا تھا۔ میرے شوہر نے جب میرا منہ پر رکھ کے تھپڑ مارا، تب مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر کیا ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ اس نے اس بات کا بھی خیال نہیں کیا کہ میرے پاؤں میں موچ آئی ہوئی تھی، اور مجھے گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لے گیا، اور پھر گاڑی سٹارٹ کر کے اپنے بھائی کو فون کیا کہ جب آپ کا کام ختم ہو جائے تو آپ کیب کروا کے آ جائیں، اور سیدھا گھر لے کے آیا۔ میری ساس نے بھی یہ منظر دیکھا اور کہا کہ چھوڑ دو لڑکی کو، کیا پاگل ہو گئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ایسا بھی کیا کر دیا اس نے، دیکھو تو اسے چوٹ لگی ہے۔ میں رو رو کے ہلکان ہو گئی، مجھے جو تھوڑی سی چوٹ لگی تھی وہ زیادہ بڑھ گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میرے منہ پہ تھپڑ کا نشان بھی تھا، پر میری ساس کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ اپنے بیٹوں کے سامنے بے بس تھی۔ وہ بس گھر میں پڑی رہتی تھی اور عبادت کرتی تھی، کھانا کھاتی تھی، کبھی کبھی مجھ سے کوئی بات کر لیتی تھی۔ تو صبح ہو چکی تھی اور میری ساس ہی میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئی۔ میں نے اپنی ساس کو سب کچھ بتا دی۔ مجھے لگا کہ وہ بھی کہیں گی کہ یہ تو بہت برا ہو، یہ کیا ہوگا۔ میں اپنے بیٹے سے پوچھتی ہوں کون تھا وہ آدمی، تم اس کے کمرے میں کیسے گئی، اس نے اس آدمی کو کیوں نہیں کچھ کہا۔ مجھے تو یہ بھی شک تھا کہ فون پہ بھی وہ اسی سے بات کر رہا تھا، یعنی میرے شوہر سے ہی بات کر رہا تھا، لیکن میری ساس کا رویہ بالکل نارمل تھا۔ اس نے کہا کہ صبر کرو۔ جب انہوں نے کہا کہ صبر کرو تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا آپ کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ یہاں ہونے والا ہے؟ تو وہ ہاں میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، تبھی آپ کا رویہ ایسا ہے۔ آپ کا بیٹا آپ کی بہو کو ایک غیر آدمی کے سامنے پیش کرتا ہے، اور جب آپ کی بہو اس کی بات نہیں مانتی تو وہ اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، لے کے آتا ہے، اور جب میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں تو آپ مجھے نارمل سے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو۔ اس کا مطلب کہ آپ کو پتا تھا۔ میری ساس نے کہا کہ ہاں مجھے پتا تھا، لیکن میں نے یہ سب کچھ نہ ہونے دینے کی بہت کوشش کی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا سب کچھ، کیا آپ کا بیٹا مجھے بیچ رہا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، اس کو بیچنا نہیں کہتے ہیں، یہ کچھ اور ہے۔ یہ مصیبت ہمارے گھر کے پیچھے پڑی ہے۔ ہم بھی کبھی مڈل کلاس لوگ ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے مجھے کہانی سنائی تو وہ کہانی سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کہانی میری بربادی کی کہانی ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ کنفرم کرنا تھا۔ میں نے اپنی ساس کی بات سن لی تھی۔ ہمارے گھر میں ایسے لگتا تھا کہ آج کوئی آیا ہے، کیونکہ گھر میں کھانا بنا تھا اور وہ کھانا اچانک سے غائب ہو گیا۔ اس گھر میں ایک گیسٹ روم بھی تھا۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو تم اپنی جیٹھانی کے کمرے میں چھانک کے دیکھ لینا، نہیں ہوتا تو تم اپنی جیٹھانی کے کمرے میں چھانک کے دیکھ لینا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی میرا جیٹھ اس کے کمرے میں گیا تھا اور وہ شاید وہاں کھانا کھا رہے تھے۔ یہ بھی امیر لوگوں کی طرح اپنے کمرے میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، امیر ہی تو تھے۔ میں جب کمرے کے اندر چھانکنے کے لیے کھڑی تھی، میرے پاس جگہ تھی، میں کھڑکی سے آرام سے چھانک سکتی تھی۔ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، میرے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے اندر جھانکا، میرے قدموں کے نیچے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کمرے میں میری جیٹھانی موجود تھی، لیکن وہاں پر اس کا شوہر، بلکہ میرا شوہر بیٹھا تھا، اور اس طرح سے بیٹھا تھا کہ جیسے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے منہ میں لقمے ڈال رہے تھے اور ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کے بالکل بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی بھابھی اور دیور ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ میرا دل بیٹھ گیا اور مجھے میری ساس کی کہانی پہ یقین آ گیا۔ میری ساس نے مجھے بتایا کہ کہا کہ یہ سب کچھ تمہاری جیٹھانی اور اس کی بہن کا کیا دھرا ہے۔ انہوں نے ہمارے گھر میں گندگی ڈالی ہے۔ ہم لوگ بھی مڈل کلاس لوگ تھے،
تھے ہمارے پاس بھی کچھ نہیں تھا. وہی لوگ کہ پیسے جمع کر کے گھر بنائیں گے, پیسے جمع کر کے حج پہ جائیں گے. میرا شوہر حلال کی کمائی لاتا, اس گھر میں اسی کی حلال کی کمائی سے میں حج پہ گئی تھی. لیکن اس کے بعد میرے بیٹوں نے مجھے 3 دفعہ بھیجا تو حرام کی کمائی سے بھیجا تھا. اس لیے میں خدا کے سامنے سر جھکا کے گئی تھی, کیونکہ حرام کی کمائی سے حلال کا حج کرنے آئی تھی. میں نے کہا کہ حرام کی کمائی کیسے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ جو تمہاری جٹھانی ہے نا, یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور اس کی خوبصورتی کو کیش کیا جاتا ہے. اس کو کپل سوائپنگ کہتے ہیں. یہ لوگ تیار ہو کے کسی بڑی پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد بیوی کی ادلا بدلی ہو جاتی. میرے بیٹے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور تمہارے شوہر کو بھی نہیں. وہ بھی پہلے ایسی پارٹیوں میں جایا کرتا تھا اور اپنے ساتھ کسی لڑکی کو لے جاتا تھا جو اس کی بیوی نہیں ہوتی تھی, لیکن کہتا تھا کہ بیوی ہے. میں اپنے ایک بیٹے کو تو اس دلدل میں ڈوبتے ہوئے دیکھ چکی تھی, یعنی کہ اپنے بڑے بیٹے. اس کی غیرت تو مر چکی تھی, لیکن سوچا تھا کہ اگر اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کسی شریف عورت سے کرواؤں گی اور وہ اس کے ساتھ یہ سب کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگی تو شاید وہ بھی اس دلدل سے باہر نکل. اس لیے تمہارے ساتھ اس کا رشتہ کروا. اسے اپنی جان کی قسمیں دل سے رو کے دکھایا, اپنا دوپٹہ اس کے قدموں میں رکھا, تب کہیں جا کے وہ. لیکن اس کا دماغ اس کے بڑے بھائی نے خراب کر دیا, کیونکہ اس کام کے یہ لوگ پیسے لیتے ہیں اور یہ سب کچھ اس پیسے سے بنایا گیا. ورنہ ہماری اڑان تو صرف اتنی تھی کہ ہم شاید 5 مرلے کا اپنا گھر بنا لیتے اور ایک چھوٹی سی گاڑی رکھ لیتے. لیکن یہاں پر صرف اتنی تھی کہ ہم شاید 5 مرلے کا اپنا گھر بنا لیتے اور ایک چھوٹی سی گاڑی رکھ لیتے. لیکن یہاں پر دیکھو کتنا کچھ. اب یہ دونوں بھائی یہی کرتے اور تمہیں بھی اسی کام میں ڈالنا چاہتے ہیں اور یہی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. میں یہ بات سن کے حیران رہ گئی, لیکن مجھے یقین نہیں. پر اب جو میں نے منظر دیکھا اس کے بعد میرا دل ٹوٹ گیا اور میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے. میں اپنے کمرے میں آ گئی اور میں نے کہا کہ اس گھر میں کیا نہیں ہو رہا. اتنی عجیب عجیب حرکتیں, مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے. میرے دماغ نے تھوڑا بہت کام کیا, لیکن بڑی مشکل سے میں اپنے دماغ ایک ٹریک پہ لانے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن وہ نہیں آ رہا تھا. میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے. پھر میں نے اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کیا اور میں نے کہا کہ شبنم, تجھے کچھ سوچنا ہوگا, تمہیں یہاں سے جانا ہوگا, تو اس گھر سے نکل جا. تجھے اس رشتے سے نکلنا ہوگا, نہیں تو کل کو تیری عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی, آخرت بھی خراب کرے گا اور تیری زندگی بھی. مجھے اس رشتے سے نکلنا تھا, مجھے اپنے گھر جانا تھا. یہ بات جا کے اپنے ماں باپ کو بتانی تھی اور اس کے بعد مجھے اس رشتے سے باہر نکلنا تھا, یعنی کہ مجھے خلا کا کیس کرنا تھا. یہ بات کسی طرح میرے دماغ میں آئی جب دروازے پر دستک ہوئی. مجھے لگا کہ میرا شوہر ہے, لیکن اس کے سامنے یہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے. اور میں نے پلان بنا لیا کہ آہستہ آہستہ یہاں سے نکلوں گی, کسی دن بہانہ کر کے اپنے گھر چلی جاؤں گی اور پھر واپس آنے سے انکاری ہو جاؤں گی. لیکن جب دروازہ کھولا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی, کیونکہ سامنے میرا جیٹ کھڑا تھا. میں نے کہا کہ بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ بھائی, ارے جب میری بیوی وہاں ہے تو میں نے تو یہیں بھی آنا تھا. جب اس نے یہ بات کی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر دی. میری قسمت اچھی تھی کہ میں نے فوراً چابی گھما دی اور دروازہ لاک کر دی, کنڈی بھی لگا دی اور پولیس کو فون کر دیا. اس وقت میں یہی کر سکتی تھی. جب پولیس وہاں پر آئی تو یہ لوگ پولیس کو بھٹکانے لگے اور کہنے لگے کہ لڑکی جذباتی سی ہے, ابھی شادی ہوئی ہے تو اس نے آپ کو فون کر دیا. پولیس والوں کا کہنا تھا کہ نہیں, ہم لڑکی کا بیان لیے بغیر نہیں جائیں گے, آپ ان کو باہر نکالیں. وہ بار بار میرے نمبر پہ فون کر رہے تھے اور میں ان کو کہہ رہی تھی کہ پہلے مجھے مکمل تحفظ دیں, پھر میں باہر نکلوں گی. اتنی دیر میں نے اپنے گھر والوں کو بھی فون کر دی. میرے 8-9 کزن تھے, وہ سب بھی آ گئے. ان سب کا مجھے فائدہ ہونے والا تھا. میں ان کے سہارے ہی باہر آئی اور میں نے پولیس کو سب کچھ بتا دی. پولیس بھی حیران رہ گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی بری بات ہے, اس طرح کے لوگوں کو تو ہم پکڑتے پھر رہے ہیں. انہوں نے ان دونوں بھائیوں کو پکڑ لیا اور مجھے میرے گھر تک حفاظت سے چھوڑ دیا. سب کو ایک گاڑی میں بٹھا کے انہوں نے گھر چھوڑا. میں نے اپنے ماں باپ کو یہ ساری بات بتائی اور سارا ملبہ میری ماں پہ آ کے گرا, کیونکہ اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا. وہی اس گھر میں رشتہ کرنا چاہتی تھی. بڑی مشکل سے مجھے اس رشتے سے نکالا. خلا کا کیس, وہ تماشے بنے, الزام لگے, گندگی پھیلی, کبھی کچھ, یہاں تک کہ میری بدنامی بھی بہت ہوئی. بہت ہی برا ہوا میرے ساتھ. شادی کے 8 ماہ کے اندر ہی مجھ پہ خلا لینے کا دھبا لگ گیا. میں نے خلا لے لی ہے. میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا, لیکن جب عورت کہہ دے کہ وہ اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. بس اسی بنیاد پر میں اس رشتے سے نکل گئی اور 1 سال کے بعد ظفر نے ہی مجھ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی. اس کی ماں اس کے خلاف تھی اور مجھے پتا تھا کہ اس گھر میں میری زندگی مشکل ہو جائے گی, لیکن مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میرے ساتھ ظفر تو ہوگا, کم سے کم میرا شوہر تو اچھا ہوگا, وہ میرا محافظ بنے گا,
میری ڈھال بنے، میرا خیال کرے گا۔ قسم سے اگر شوہر اچھا نہ ہو اور شوہر کے اندر غیرت نہ ہو تو آپ کی زندگی برباد ہو جاتی۔ کپل سوائپنگ آج کل ایک بہت ہی عام معاملہ ہے جو اس طرح کی پارٹیز میں ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھتے۔ پتہ نہیں اسے کیوں برا نہیں سمجھتے۔ اس کے اوپر بہت سی فلمیں بھی بنی ہیں، بہت سے ڈرامے بھی بنے ہیں، رپورٹس بھی بنی ہیں اور ڈاکیومنٹریز بھی بنی ہیں، اور یہ سب کچھ جاری ہے۔ باہر کے ملک میں ایسا ہونا نارمل ہے، لیکن ہم لوگ ایسے اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔